محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو اصحاب الاخدود کے واقعہ پر ہے۔ یہ واقعہ نجران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 40 سال پہلے پیش آیا تھا، جب ایک ظالم بادشاہ ذو النواس نے اس وقت کے عیسائی اہل ایمان لوگوں کو آگ سے بھڑکتی ہوئی خندقوں میں پھینک دیا تھا، صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ ذو النواس ایک کافر بادشاہ تھا اور جادوگری پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو ایک دن وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بڑی پریشانی میں اسے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس جو جادو کا علم ہے وہ بہت قیمتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے ساتھ ساتھ یہ جادو کا علم بھی ختم ہو جائے۔ ایسا کریں کہ آپ مجھے کوئی ایسا شاگرد دیں جو مجھ سے یہ سارا علم سیکھ لے۔ بادشاہ یہ سن کر فکر مند ہو گیا۔ اس نے جادوگر کو بھیج دیا اور کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت سے ایک ذہین بچہ تلاش کر کے جادوگر کی جانب بھیج دیا تاکہ وہ جادوگر سے جادو سیکھ سکے۔ اب وہ بچہ روزانہ صبح ہوتے ہی جادوگر کی جانب چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ جادوگر اب اس کو جادو سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر آتا تھا۔ وہ بچہ اب اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ راہب اس کو دین کی باتیں سکھاتا، اخلاقیات سکھاتا، معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی باتیں سکھاتا، اللہ کی معرفت، اس کی عبادت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی باتیں سکھاتا۔ بچے کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور آہستہ آہستہ راہب کی باتیں اس کے دل میں گھر کرتی چلی گئیں۔ جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے راہب سے ہو کر جاتا، اور جب رات کو واپس آتا تو بھی راہب سے مل کر آتا۔ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے ڈانٹتا، اور جب وہ گھر جاتا تو گھر والے اس کو دیر آنے کی وجہ سے ڈانٹتے۔ ایک دن بچے نے راہب سے اس معاملے کی شکایت کی۔ راہب نے بچے سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر ڈرائے دھمکائے تو اسے کہنا کہ مجھے گھر سے دیر ہو گئی تھی، گھر والوں نے ایک کام کے لیے روک لیا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹنے لگیں تو کہنا کہ جادوگر نے روکا ہوا تھا، وہ مجھے جادو کا سبق دے رہا تھا۔ اب بچہ راہب کے کہنے پر عمل کر رہا تھا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ بچہ اب بیک وقت دونوں علوم سیکھ رہا تھا، دینی علم بھی اور جادو کا علم بھی۔ بچہ راہ چلتے جب بھی جاتا تو وہ اسی تذبذب کا شکار رہتا کہ کون سا راستہ سچا ہے، راہب کی باتیں ٹھیک ہیں یا جادوگر کا جادو۔ اسی دوران ایک دن بچہ اپنے راستے جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ لوگ اس بکھرے ہوئے جانور کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بچے نے دل میں سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں پتہ چلاؤں گا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، راہب یا جادوگر۔ یہ سوچ کر اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے خالق و مالک، اگر آپ کے نزدیک راہب کا دین جادوگر کے علم سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ بچے نے اللہ کا نام لیا اور پتھر جانور کی جانب پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ جانور اس پتھر کے لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور اس راستے سے گزرنے لگے جو پہلے جانور نے بند کیا ہوا تھا۔ بچہ حسب معمول جادوگر کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس آیا
اور اسے سارا واقعہ بتایا کہ کیسے اس نے اللہ سے دعا کی اور اپنی آنکھوں سے دین حق کی پہچان کر لی۔ یہ سن کر راہب نے بچے سے کہا کہ بیٹا، آج سے تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے ہو، تم اللہ کے مقبول اور پسندیدہ بندے بن گئے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، تمہاری مقبولیت کا معاملہ اتنا بلند ہو گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹا دیکھنا، جلد ہی تمہاری آزمائش کا وقت شروع ہو جائے گا، اللہ پاک جلد ہی تمہارا امتحان لے گا، لیکن بیٹا جب تم پر آزمائش کا وقت شروع ہو جائے تو میرا پتہ نہ بتانا، میری نشاندہی نہ کرنا۔ لوگوں نے بھی بچے کی کرامت دیکھ لی تھی جب اس نے ایک چھوٹے سے پتھر سے ایک بڑے جانور کو ہلاک کر دیا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ اب اپنے بیماروں کو اس بچے کے پاس بھیجنے لگے، مادر زاد، اندھے، کھل بہری اور دیگر مرضوں کے مریض اس بچے کے پاس آنے لگے، اور وہ بچہ اللہ سے ان کی صحت یابی کی دعا کرتا، جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور ان لوگوں کو صحت نصیب ہو جاتی۔ بچہ ان سب کو یہی بتاتا کہ یہ سب اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے اور مشکلیں آسان فرماتا ہے، اس لیے آپ بھی اللہ کا کفر نہ کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بچے کی اس دعوت سے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ کا ایک وزیر جو کسی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا، اس نے جب یہ بات سنی کہ ہمارے علاقے میں ایک بچہ ہے جس کے پاس جانے سے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے گھر چلا گیا اور اس سے کہا کہ اگر تم نے مجھے شفا دی تو یہ سب کچھ جو میں لے کر آیا ہوں سب تمہارا ہو جائے گا۔ بچے نے وزیر سے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے حق میں دعا کروں گا، اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وزیر وہاں سے اٹھا اور بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کو تندرست دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ وزیر نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے لوٹائی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑ لو، اس کو اذیت دو اور اس سے پوچھو کہ اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے۔ کافی اذیت اور تکلیف کے بعد وزیر نے بچے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس بچے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور بچے کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ارے بیٹے، تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پکڑ لو، اس کو اذیت دو اور اس سے پوچھو کہ اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے۔ کافی اذیت اور تکلیف کے بعد بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس راہب کو لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور راہب کو اس ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوا کر راہب کے سر پر رکھ کر اس کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ بادشاہ کا یہ ظلم دیکھ کر دربار میں خوف پھیل گیا۔ بادشاہ نے اب وزیر کو بلوایا اور اس سے بھی یہی کہا
کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ وزیر نے انکار کر دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے، لیکن میں اب دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو بھی چیر کے 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے بچے سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں بھی مار دیا جائے گا، لیکن بچے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادوگر کے حوالے کیا ہوا تھا۔ جادوگر نے اتنا عرصہ محنت کر کے اس کو جادو سکھایا تھا۔ بادشاہ اس کو فوراً مارنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے وہ بچہ اپنے سپاہیوں کو دیا اور ان سے کہا کہ اس کو لے کر فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر پھر بھی یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، اس کو واپس لے آنا، ورنہ اس کو وہیں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ وہ لوگ اس بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ پہاڑ پر پہنچ کر بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح بھی چاہے میری ان کی طرف سے کفایت فرما، میری حفاظت فرما۔ بچے کی دعا ختم ہوتے ہی ایک زوردار زلزلہ آیا اور پہاڑ لرزنے لگا، اور وہ لوگ جو بچے کو گرانے آئے تھے خود پہاڑ سے نیچے گر کے مر گئے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ جب زلزلہ رکا تو بچہ بحفاظت پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ نے بچے کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو اس سے پوچھا کہ تم صحیح سلامت کیسے، اور تمہارے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا کیا بنا؟ بچے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے ان سے بچا لیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے کر سمندر کے وسط میں پہنچو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، اس کو واپس لے آنا، ورنہ اس کو وہیں سمندر میں پھینک آنا۔ وہ لوگ اس بچے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے گئے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کشتی ان لوگوں پر ہی الٹ گئی۔ تمام لوگ غرق ہو گئے سوائے اس بچے کے۔ بچے کو اللہ نے ان سے محفوظ رکھا۔ بچہ چلتا ہوا پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جو تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا بنا؟ تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ نے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ اب کی بار پریشان ہوا۔ بچے نے کہا کہ تم مجھے کبھی نہیں مار سکو گے، ہاں جو طریقہ میں تمہیں بتاؤں اس پر عمل کرو گے تو پھر مجھے مار لو گے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ طریقہ کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے بھی وہاں لے جاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے درمیان رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھ پر نشانہ باندھ کے تیر چلاؤ۔ اگر ایسا کیا تو پھر تم مجھے مار پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس بچے کو بھی لے آیا۔ پھر سب لوگوں کے سامنے اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان رکھا اور کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اس کا نشانہ بنایا تو تیر اس کی کن پٹی کے اندر گھس گیا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ کہہ اٹھے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے وزیر بادشاہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس سے کہا کہ لو دیکھ لیا، جس بات کا تمہیں ڈر تھا وہی ہوا نا، تم لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے، تمہارا ڈر اب تم پر ہی الٹ ہو گیا ہے، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں۔ جب خندقیں کھود دی گئیں تو اس نے حکم دیا کہ ان میں آگ جلائی جائے۔
جب آگ بھی جل گئی تو اس نے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ ان آگ کی خندقوں میں کود جائیں، ورنہ ان کو پھینک کر جلا دو۔ جب یہ معاملہ ہوا تو لوگ اللہ کو یاد کر کے روئے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینا قبول کیا، لیکن انہوں نے ظالم بادشاہ کے کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ لوگ بلا جھجک اس آگ میں کودتے رہے۔ بالآخر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے اس بچے کی خاطر آگ میں کودنے سے ہچکچاہٹ کی تو بچہ اللہ کے اذن سے بولا، اے میری ماں، صبر اختیار کر، یقیناً تو حق پر ہی ہے۔ بچے کی یہ بات سن کر اس ماں نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی وہیں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے مارے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔